اللہ کے زمینی لشکروں میں اس وقت سب سے بڑا لشکر وہ پانی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ زمین کا 70% حصہ پانی ہے، صرف 30% حصہ خشکی ہے۔ 70% حصہ پانی ہے، اور یہ پانی اللہ کا ایسا لشکر ہے، یہ پانی اللہ کی ایسی فوج اور اللہ کی ایسی سپاہ ہے۔ اللہ نے اس پانی کو اتنی طاقت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یک شیء قبلا، اللہ ہی کی ذات ازل سے ابد سے ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، اور فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اگر اس وقت بھی کوئی مخلوق تھی اللہ کا عرش تھا، اللہ کا عرش پانی پہ تھا، وہ پانی آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر لکھی، کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی۔ کب لکھی؟ قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، اللہ نے آسمان زمین کو پیدا فرمانے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھی۔ وکان عرشہ علی الماء، اس وقت اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ ایسا اللہ کا یہ لشکر ہے اور ایسا اللہ کا یہ سپاہ اور فوج ہے، اللہ نے اس کو ایسی قوت اور طاقت دی ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو اور ہر جان رکھنے والے کو پانی سے بنایا ہے۔ ماہرین فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق بالواسطہ یا بلا واسطہ، بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ نے ہر چیز کی تخلیق پانی سے فرمائی ہے۔ اور یہ اشرف المخلوقات، ساری مخلوق کا سردار، ساری مخلوق کا دلہا، یہ انسان، اللہ فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ہم نے انسانی نسل کو اور انسانی جنس کو من ماء مہین، انتہائی بے وقت حقیر پانی سے پیدا کیا ہے۔ ثم جعلناہ الم نخلقکم من ماء مہین، کبھی غور تو کرو، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قیمت پانی سے پیدا نہیں کیا؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس پانی کو نطفہ کی شکل میں، اس پانی کو نطفہ کی شکل میں ہم رحم مادر میں رکھتے ہیں، اور رحم مادر میں رکھ کے اس پانی کو ثم سواہ، اس پانی کو سواہ برابر کرتے ہیں، نفخ فیہ من روحہ، اسی پانی میں اپنی روح، اپنا حکم پھونکتے ہیں، نفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، اسی پانی کے ذریعے ہم تمہاری پیاری پیاری آنکھیں بناتے ہیں، ہاتھ بناتے ہیں، اسی پانی کے ذریعے یہ ساری کی ساری شکل صورت بناتے ہیں۔ اللہ نے انسانی تخلیق کے لیے بھی پانی ہی کو استعمال فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، کیا خوب فرمایا ہے شیخ سعدی نے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی، اللہ نے کمال کا علم، کمال کی حکمت عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں دہد نطفارا چوں صورت پری، دہد نطفارا چوں صورت پری، کہ کر دست بر آب، فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس نطفہ سے پری صورت، خوبصورت شکل بنا دی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے پانی پہ اپنی کاریگری ظاہر فرما دی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے ہر چیز کی پیدائش تخلیق فرمائی، اسی پانی کے ذریعے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور یہی پانی ہے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان اپنا کھانا تو دیکھ، اپنا کھانے کی طرف توجہ تو کر، یہ پھل اور پھول، یہ کھیتیاں اور یہ سبزہ اور اناج، ان پہ غور تو کر۔ انا صببنا الماء صبا، ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑتے ہیں، فانبتنا فیہا حبا، اسی پانی کے ذریعے زمین سے پھر ہم اناج نکالتے ہیں، وعنبا، تیرے لیے انگور نکال رہے ہیں، قضبا وحدائق غلبا، یہ طرح طرح کے پھل اور پھول اور باغیچے اور طرح طرح کے پھل پیدا فرما رہے ہیں، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے بھی کام آ رہے ہیں، تمہارے جانوروں کے بھی کام آ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ سارے کا سارا کمال اپنے اسی لشکر پانی میں رکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں سنو، اللہ کا یہ لشکر، اللہ کا یہ لشکر پانی جب حکم ربی ہوتا ہے، حکم ربی ہوتا ہے، یہی لشکر اور پانی انتہائی نفع بخش بن جاتا ہے۔ یہی پانی حیات کا ذریعہ ہے، یہی پانی پھل اور پھول کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، یہی پانی کائنات کی حیات ہے۔ یہ پانی جب اللہ کا یہ لشکر اللہ کے حکم کے مطابق پوری مخلوق کے لیے حیات کا، زندگی کا ذریعہ بنتا ہے، اور میرے خالق و مالک کا جب حکم آتا ہے پھر یہی لشکر تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کا لشکر اللہ کے حکم کا پابند ہے، کون اس کو چلا سکتا ہے؟ وہ کمینہ دشمن کیا کہتا تھا؟ ہم پانی بند کر دیں گے، پتہ نہیں آپ کو، ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، پانی روک دیں گے۔ اور بیچارے پاکستانی کیا کہتے تھے کہ پانی پہ جنگ ہوگی، وہ پانی بند کرتا رہ گیا، یہ پانی پہ جنگ کرتے رہ گئے، اللہ کا لشکر ساری تدبیروں پہ غالب آ کے رہ گیا۔ اللہ کا لشکر ہے۔